السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تاریخ کے پہلے سبق تاریخ نویسی مغربی روایات، اس کا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جدید تاریخ نویسی بیسیکلی یہ جو طریقہ تحریر ہے جس میں تاریخ کو جو مرتب کیا جاتا ہے جدید طریقے سے، تو طریقوں کی 4 اہم خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ اس میں مناسب سوالات اٹھائے جاتے ہیں کسی بھی واقعے کے تحت، کسی بھی واقعے کے اوپر، اور اس کی جو ہے سائنسی طریقے سے اس کی جانچ پرکھ کی جاتی ہے۔ دوسرا، یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں، یعنی سوالات زمانے ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اب جو بھی سوالات یہاں پر کیے جاتے ہیں یہ انسان مرکوز ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں اس کا ایک اور جو پوائنٹ ہے کہ انسان مرکوز ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ میں ان سرگرمیوں کا تعلق دیو مالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے جدید تاریخ نویسی یہ جو ہے ایک سائنسی طریقہ ہے، تو اس میں جو ہے ہمیشہ اس بات کا پر زور دیا جاتا ہے کہ جو تاریخ ہم مرتب کر رہے ہیں یا جو تاریخ مرتب ہو رہی ہے ان کا تعلق جو ہے وہ دیو مالائی کہانیوں سے اور قصوں سے نہ ہو، بلکہ فیکٹ سے ہو کہ واقعی میں تاریخ میں کیا چیز ہوئی ہے اور کیا چیز نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر میں بہت سارے دیو مالائی کہانیاں مشہور ہیں، اور وہ انسان جو ہے بچپن سے لے کر آج تک جو ہے سنتے آیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کچھ واقعات بیان کرتے ہیں اور جس کا تعلق جو ہے دیو مالائی قصے کہانیوں سے ہوتا ہے، حقیقت سے نہیں ہوتا، اور اس کو بچپن سے سنتے آئے ہیں، اس کے اوپر میں ڈرامے اور سیریل بھی بہت سارے بنے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز یہ تاریخی ثبوتوں پر پوری نہیں اترتی اور تاریخ میں یہ مرتب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہوتی۔ یہ صرف دیو مالائی کہانیاں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 3، ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے۔ اب جو بھی واقعہ ماضی میں گزرا ہے، تاریخ کا کوئی واقعہ ہے، تو بنیاد کیا ہے؟ قابل اعتماد تاریخی ثبوت۔ اگر قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہے تو وہی جو ہے وہ تاریخ کے اندر میں پیش کی جائیں گے۔ اس طرح سے یہ جو تاریخی پیشکش جو ہے منطقی ہو جاتی ہے، لاجیکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ یعنی بیسیکلی ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہ انسان مرکوز ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو انسانی سرگرمیاں ہیں اس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ انسان نے کس طرح سے ترقی کی۔ ماضی میں انسان کیسا تھا؟ ہم نے بھی تاریخ میں پڑھا ہے کہ ماضی میں انسان جو ہے کس طرح سے جنگلات میں رہتے تھے، پھر پہاڑوں میں غاروں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سے جو ہے ترقی ہوتی گئی، انسان نے ترقی کی، اور آج جو ہے انسان جو ہے شہروں میں رہ رہا ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور ساری جدید آلات کے ساتھ میں جو ہے زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ جو ایک انسانی ارتقاء ہے، تو اس کا جائزہ جو ہے تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ درجہ بالا خصوصیات سے پر جدید تاریخ نویسی کی روایات کے بیج قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کا تعلق جو ہے یونان سے اس لیے جوڑا جاتا ہے
کہ لفظ ہسٹری جو ہے وہ یونانی ہے، اور 5ویں صدی قبل مسیح میں ہیروڈوس نامی یونانی تاریخ داں تھا جس نے اپنی کتاب دی ہسٹریز کے عنوان کے لیے اس لفظ کا استعمال ہسٹری کا استعمال کیا تھا۔ تو یہ جو ہے جدید تاریخ نویسی کے تعلق سے 4 پوائنٹ ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ 18ویں صدی عیسوی تک یورپ میں فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی۔ مفکروں کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ جو سائنسی طریقے کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں تاریخ اور تاریخ نویسی سے متعلق خوب غور و فکر کیا گیا، اور تاریخ نویسی میں ٹھوس ثبوتوں کو اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ 18ویں صدی سے قبل یورپ کی یونیورسٹی میں ہر جگہ خدا سے متعلق مباحثے اور فلسفے جیسے مضامین کو ہی زیادہ اہمیت دی گئی، لیکن رفتہ رفتہ یہ تصور بدلتے گیا، اور 1737 میں جرمنی میں گاٹنگن یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد جرمنی کی دیگر یونیورسٹیاں بھی تاریخی مطالعے کا مرکز بن گئی۔ تو یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء، یہاں پر جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ وہاں پر جو ہے 18ویں صدی میں فلسفے اور سائنس کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی۔ اب اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر جو یونیورسٹیز تھی اس میں جو ہے خدا سے متعلق مباحثے اور فلسفے زیادہ ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ تصور جو ہے تبدیل ہوا، اور 1737 میں جرمنی میں گاٹنگن یونیورسٹی قائم کی گئی، اور اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا کہ تاریخ یہ جو ہے یہ بھی ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سبجیکٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جرمنی کی دیگر یونیورسٹیاں بھی تاریخی مطالعے کا مرکز بن گئی۔ پھر اس کے بعد دیگر جو یونیورسٹیز تھی وہاں پر بھی تاریخ کو ایز اے مضمون ایز اے سبجیکٹ کے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے وہ اہم مفکرین ہیں، جسے ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔